جی السلام علیکم، میرا نام لبنہ ہے۔ میں ڈرامہ ڈاکٹر بہو کا 32 ایپیسوڈ کا ریویو کر رہی ہوں۔ اس ڈرامے میں بہت ساری ایموشنل چیزیں تھیں جس سے میرا خیال ہے ہر بندہ ہوا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو مجھے اس میں ہے مینا کا، کہ جس عورت کی اولاد نہیں ہوتی اس کی پوزیشن سٹرونگ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ڈرتی رہتی ہے۔ ایک تو خیر اس کی ویسے بیک گراؤنڈ تھی کہ ویک فیملی سے تھی، پھر اس نے اپنی ساری زندگی ساس سسر میاں ان کے مطابق اس نے گزاری۔ تو میرا خیال ہے سوسائٹی کو تھوڑا سا اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو عورت کو ویک کرنے کی بجائے اسٹرانگ کرنا چاہیے، کہ ضروری نہیں کہ آپ دوسری شادی کریں، آپ بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ اس طرح بہت ساری لڑکیوں کی جو زندگی ہے وہ بچ سکتی ہے۔ اولاد نہ ہونا وہ تو خدا کی طرف سے ہے، تو اگر ہر بندہ اچھے طریقے سے اس طرح سے سوچ لے تو بہت ساری عورتوں کی زندگی بچ سکتی ہے۔ اور ہماری سوسائٹی میں مسئلہ ہے کہ اگر عورت میں پرابلم ہے یا مرد میں پرابلم ہے، لیکن بلیم جو ہے وہ عورت کو دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس چیز سے سبق سیکھ لیں کہ اللہ کی طرف سے اگر نہیں ہے تو اس عورت کو اتنی رسپیکٹ دی جائے، اس کا گھر بسایا جائے، نہ کہ اس کو گھر چھوڑنا پڑے۔ دوسری شادی اس نے اس لیے کی ہے، خیر اس کا افیئر بھی چل گیا تھا، پھر اولاد ہوگی، چلیں جی فیضان چلا گیا، اور ڈاکٹر امبر اور وہ دونوں اب خوش ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر امبر نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے کہ اس کی فیملی کوئی نہیں تھی، تو وہ یہ اس کو پتہ ہے کہ فیملی نہ ہو تو کس طرح کی زندگی گزرتی ہے، تو اس کا یہ ہے کہ سب فیملی کے ساتھ ملا جائے۔ لیکن ابھی فیضان جو ہے وہ بچے کی خوشی میں۔ فیضان، گھر میں کسی سے بات ہوئی؟ کس سے؟ وہاں تو کسی نے لفٹ نہیں کرائی، سب مصروف ہیں۔ ابھی پرواہ نہیں کر رہا۔ شاہ نواز کا اینڈ کا سین بہت زبردست تھا، جس طرح وہ ایک ہارا ہوا انسان تھا، رو رہا تھا، روک رہا تھا رونا، تو آج وہ خالی ہاتھ ہے۔ تو اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ انسان کو اپنے پیسے رتبے میں اتنا ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کسی کو انسان ہی نہیں سمجھا، بچوں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ نہیں رکھا۔ حالانکہ اگر ماں باپ بچوں کے ساتھ رکھیں گے تو بچے آج کل کے رکھتے ہیں، وہ زمانہ نہیں ہے کہ باپ کا روب ہے اور بچے سر جھکاتے ہیں، زمانہ بہت چینج ہو گیا ہے۔ تو شاہ نواز کا یہ ہے کہ اینڈ یہ تھا کہ وہ اتنا پراؤڈ تھا، جو کچھ تھا اس کو اب وہ ہر جگہ سے ریزائن دینا پڑ رہا ہے۔ شکست ہو گئی مجھے، and I've lost everything, and I had to resign from all my possessions. تو یہی دنیا ہے، یہی ہمارا اینڈ ہے، اور عروج کے بعد زوال آتا ہے، ہر کسی کے اوپر آتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان عروج پہ ہو تو تھوڑا اپنا سوچے کہ اس کا اینڈ کچھ اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ ڈرامہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے میسیجز تھے سوسائٹی کے لیے۔ اگر ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھیں اور اس پہ کوئی عمل کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو دوسرا ڈاکٹر ثانیہ کا ہے اتنا پیشن کہ ڈاکٹر بننا ہے وہ سارا کچھ، لیکن اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وہ ماں بن جائے تو اس کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ جب ماں بن جاتے ہو تو آپ کی فیلنگز ہی فرق ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کا ہسبینڈ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا ہے، کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، تو آپ ضرور کریں، لیکن آپ کی فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ بچہ ہونا چاہیے۔ بچے تھوڑے سے اسکول گوئنگ ہو جائیں تو یہ تو ایسا پروفیشن ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی عورت جو پڑھی لکھی ہے، آگے اپنا فیوچر بنانا چاہ رہی ہے، تو اپنے فیوچر کے لیے باقی چیزوں کو اگنور نہ کرے۔ اس سے بچوں پہ بھی فرق پڑتا ہے، آپ کی اپنی مینٹل فزیکل ہیلتھ پہ فرق پڑتا ہے۔ اور ثانیہ نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے سارے تھرو آؤٹ اس میں، خاص طور پہ جب اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میں تمہاری بات سنوں گی، تو اس کے بڑے خوبصورت ایکسپریشنز تھے اور وہ خوش ہوتی ہے، تو اسی لیے پھر ماں نے سمجھایا ہوگا تو ماں اس کو چھوڑنے بھی آتی ہے۔
تو پڑھائی اور پروفیشن وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں اور آپ کو کچھ عرصہ نہیں بھی کرنا پڑتا، تو میرا خیال ہے اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ آپ بعد میں بھی کنٹینیو کر سکتے ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔